بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ اس باب میں جو موزے پہنتے ہیں ان پر جو مسح کرتے ہیں تو اس کے مسائل اور احکام کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، اگر چمڑے کے موزے وضو کر کے پہن لیے اور پھر وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کر لینا درست ہے، اور اگر موزہ اتار کر پھر پیر دھو لیا کریں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ دیکھیں، جب موزے ہم پہنتے ہیں نا تو اب مسح جب اس پہ ایک تو یہ ہے کہ موزے ہم نے پہننے ہیں نا تو وضو ہونا چاہیے ہمارا، ہم نے وضو کر کے پاؤں دھو لیے، اس کے بعد ہم موزے پہن سکتے ہیں۔ وضو ہمارا نہ ہو، ہم موزے پہن لیں اس پر مسح کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو باوضو ہو کر موزے جو ہے نا وہ پہننے پڑیں گے۔ کسی نے پہن لیے، اب کب سے جو ہے نا وہ مدت سٹارٹ ہوگی مسح کی، اس کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک تو ہے کہ جب ہم پہنے اس وقت سے، اور دوسرا بات ہے کہ دوسرا قول ہے کہ جب ہم مسح کر لیے اس وقت سے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب ہم وضو ٹوٹ جائے اس وقت سے۔ تو راجح قول یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو اس کے بعد جو ہے نا مسح کی مدت سٹارٹ ہوگی۔ مثلا ہم نے 12 بجے دوپہر کو 12 بجے وضو کر کے موزے پہن لیے، اب ہمارا وضو تھا، اب وضو جو ہے نا ہمارا ٹوٹ گیا جا کے عصر کی نماز کے وقت، تو اب اگلے دن ہم عصر کی جو ہے 4 بجے ہمارا وضو ٹوٹ گیا تھا نا، تو اگلے دن 4 بجے تک ہم مسح کر سکتے ہیں، 12 بجے نہیں، 4 بجے سے مدت سٹارٹ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر موزہ اتنا چھوٹا ہو کہ ٹخنے موزے کے اندر چھپے ہوئے نہ ہو تو اس پر مسح درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بغیر وضو کی موزہ پہن لیا تو اس پر بھی مسح درست نہیں، اتار کر پیر دھونا چاہیے۔ موزہ اتنا چھوٹا ہو کہ ٹخنے نظر آ رہے ہیں تو اس پر مسح نہیں ہو سکتی۔ موزے پر مسح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ موزہ جو ہے وہ ٹخنوں کو ڈھانک لے۔ مسئلہ نمبر 3، مسافرت میں 3 دن 3 رات تک موزوں پر مسح کرنا درست ہے، اور جو مسافرت میں نہ ہو اس کو 1 دن اور 1 رات، اور جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن رات یا 3 دن رات کا حساب کیا جائے گا۔ جس وقت موزہ پہننا ہے اس کا اعتبار نہ کریں گے۔ جیسے کسی نے زور کے وقت وضو کر کے موزہ پہنا، پھر سورج ڈوبنے کے وقت وضو ٹوٹا، تو اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک مسح کرنا درست ہے، اور مسافرت میں تیسرے دن کے سورج ڈوبنے تک، جب سورج ڈوب گیا تو اب مسح کرنا درست نہیں رہا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، مسافر مقیم 1 دن 1 رات 24 گھنٹے وہ مسح کر سکتا ہے، اور مسافر جو ہے نا وہ 3 دن اور 3 راتیں جو ہے نا وہ مسح کر سکتا ہے۔ اب اگر ایسا ہو جائے کوئی مقیم تھا، اس کا میں جیسے مثال آپ سے عرض کی کہ عصر کے وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا، موزہ اس نے 12 بجے پہنا تھا، 12 بجے موزے پہنے تھے، 4 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور اس کی مدت سٹارٹ ہو گیا، مقیم ہے، تو اگلے دن 4 بجے تک وضو کیا ہے مسح کر سکتا ہے نا۔ لیکن اگلے دن 4 بجے سے پہلے، آج ہی رات کو یا اگلے دن صبح یا دوپہر کو 4 بجے سے پہلے وہ مسافر ہو گیا، تو اب یہ جو 12 بجے اس کی مدت پوری ہونی تھی نا، اب 2 دن مزید جو ہے نا بڑھ جائے گی مدت، یعنی اب یہ 4 بجے سے لے کر اگلے دن 4 بجے تک نہیں، بلکہ تیسرے دن جو ہے نا 4 بجے تک وہ کر سکتا ہے مسح۔ یا اس کے برعکس اگر کوئی مسافر تھا، یہی مثال ہم لے رہے ہیں، کوئی مسافر تھا، اس نے 12 بجے موزے پہن لیے، 4 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے لیے حکم کیا کہ 3 دن، لیکن اگلے دن جو ہے نا
اگلے دن ابھی پہلے دن چل رہا تھا، 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہ کیا ہو گیا، مقیم ہو گیا، تو بس اگلے دن 4 بجے تک وہ کرے گا، اس کے بعد مدت ختم۔ یا ایسا ہوا تھا کہ دوسرا دن چل رہا تھا یا تیسرا دن چل رہا تھا اس کا، ٹھیک ہے، موضوع پر مسح کر رہا تھا، مقیم ہو گیا، تو 24 گھنٹے چونکہ پورے ہو چکے ہیں، تو بس جو ہی مقیم ہو جائے تو مدت ختم، ٹھیک ہے۔ موزہ پہننے سے پہلے ایک دفعہ وضو کرنا لازمی ہے، باوضو ہو کر جو ہے نا موزہ پہننا ضرور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نہانا واجب ہو گیا تو موزہ اتار کر نہاوے، غسل کے ساتھ موزے پر مسح کرنا درست نہیں۔ یہ مسح موزوں پر ہم صرف وضو میں کر سکتے، غسل میں نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وضو کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، موزے پہنے اوپر ہی پانی ڈال دیے تو نہیں، غسل نہیں ہوگا، ہم موزے اتار کر غسل کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 5، موزے کے اوپر کی طرف مسح کرے، تلوے کی طرف مسح نہ کرے، یعنی اس طرح اوپر سے مسح کرنا ہے، یوں نیچے سے مسح نہیں کرنا۔ مسئلہ نمبر 6، موزہ پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے آگے کی طرف رکھیں، انگلیاں تو سموچی یعنی پورے موزے پر رکھ دیوے، اور ہتھیلی موزے سے الگ رکھے اور پھر ان کو کھینچ کر ٹخنے کی طرف لے جائے، اور انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی رکھ دے اور ہتھیلی سمیت انگلی کو کھینچ کر لے جائے تو بھی درست ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ صرف انگلیوں ایسے رکھ کر انگلیاں رکھ کر ایسے مسح کیا جائے، ہتھیلی اوپر، لیکن کوئی ایسے کر کے ایسے، یعنی انگلیاں اور ہتھیلی دونوں رکھ کے ایسے کھینچے تو بھی درست ہے، لیکن ہتھیلی جو ہے نا اوپر ہی رکھنے چاہیے، موزے کے اوپر نہ ہو، اوپر موزے سے الگ رہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کوئی الٹا مسح کرے، یعنی ٹخنے کی طرف سے کھینچ کر انگلیوں کی طرف لائے تو بھی جائز ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی لمباؤ میں مسح نہ کرے بلکہ موزے کے چوڑان میں مسح کرے تو بھی درست ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ یعنی کوئی مسح شروع کرنا تھا انگلی کی طرف سے، کس نے ایسے کیا، ٹخنے کی طرف لے گیا ایسے کر کے، تو بھی مسح کیا ہو جائے گا۔ یا اس طرح لمبائی میں مسح کرنا تھا نا، چوڑائی میں یوں کر کے مسح کر لیا تو بھی درست ہے، لیکن مستحب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے ایسا کرنا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر تلوے کی طرف یا ایڑی پر یا موزے کے اغل بغل میں مسح کرے تو یہ مسح درست نہیں ہوا۔ عرض کیا میں نے، تلوے کی طرف مسح کیا یا ایسے پیچھے سے ایڑی کی طرف ایسے یوں مسح کیا یا ایسے سائڈوں پر مسح کیا تو درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، اگر پوری انگلیوں کو موزہ پر نہیں رکھا، فقط انگلیوں کا سرا موزے پر رکھ دیا اور انگلیاں کھڑی رکھی تو یہ مسح درست نہیں ہوا۔ البتہ اگر انگلیوں سے پانی برابر ٹپک رہا ہو جس سے بہہ کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزے کو لگ جائے تو درست ہے۔ یعنی سرے اگر ملا لے، بس یوں کیا، یوں رکھ دیا نا، انگلی بھی نہیں رکھی، یوں کر کے، تو یہ درست نہیں، اور کھینچا بھی نہیں۔ ہاں اگر پانی ٹپک رہا ہو اور ایسے مسلسل یوں سرے رکھ کے انگلیوں کے پانی ٹپک رہا ہو اور 3 انگلیوں کے برابر جو ہے نا وہ پانی ٹپک جائے، موزے کو لگ جائے، تب درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، مسح میں مستحب تو یہ ہے کہ ہتھیلی کی طرف سے مسح کرے، اور اگر کوئی ہتھیلی کی اوپر کی طرف سے مسح کرے تو بھی درست ہے، یعنی یوں مسح کیا اس نے، یوں، ٹھیک ہے، پشت، یاد کی پشت ہے نا، اس کے ساتھ مسح کیا ایسے تو بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی نے موزہ پر مسح نہیں کیا لیکن پانی برستے وقت باہر نکلے یا بھیگی گھاس میں
چلیں جس سے موزہ بھیگ گیا تو مسح ہو گیا. یعنی بس اصل یہ ہے کہ کوئی پاک پانی ہو اس کے ساتھ موزہ کیا ہو جائے, بھیگ جائے. بارش میں کوئی نکلا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا خیال رکھنا ہے کہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اندر موزے کے اندر پانی نہ جائے. باہر بارش سے بھیگ گیا موزہ, دونوں موزے بھیگ گئے. گھاس ہو, گھاس میں پانی تھا, موزہ بھیگ گیا تو یہ مسح ہو گیا. مسئلہ نمبر 12, ہاتھ کی 3 انگلیوں بھر ہر موزہ پر مسح کرنا فرض ہے. اس سے کم مسح درست نہیں ہوگا. یعنی کم سے کم 3 انگلیاں. اگر کسی نے 1 انگلی ایسے پھیر دی, 2 انگلیاں پھیر دی تو مسح درست نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 13, جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور موزوں کو اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر کسی کا وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن اس نے موزے اتار ڈالے تو مسح جاتا رہا. اب دونوں پاؤں دھو لے ہوئے, پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب وضو ٹوٹ جائے تو مسح بھی خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو وضو کا حصہ ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر کسی کا وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن کسی نے موزے اتار دیے, دونوں موزے اتار دیے تو بھی دونوں کا مسح ٹوٹ گیا, دونوں پاؤں کا. یا ایک موزہ اتار دیا نا تو بھی دونوں کا مسح ٹوٹ گیا. اب صرف پاؤں دھوئے بس, باقی وضو تو اس کا ہے. بس صرف پاؤں دھوئے, بس دوبارہ وضو نہیں ٹوٹا. موزے اتارنے سے صرف مسح ٹوٹا ہے, وضو نہیں ٹوٹا, وضو برقرار ہے. مسئلہ نمبر 14, اگر ایک موزہ اتار ڈالا تو دوسرا موزہ بھی اتار کر دونوں پاؤں کا دھونا واجب ہے. یہ مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. مسئلہ نمبر 15, اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی تو بھی مسح جاتا رہا. اگر وضو نہ ٹوٹا ہو تو موزہ اتار کر دونوں پاؤں دھوئے. پوری وضو کا دہرانا واجب نہیں ہے. اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہو تو موزے اتار کر پورا وضو کرے. اگر مسح کی مدت ختم ہو جائے, ابھی ہم نے مدت کے بارے میں پڑھا ہے, مدت ختم ہو گئی تو بھی خود بخود مسح ٹوٹ گیا. جیسے ہم نے مثال پڑھی 4 بجے سے مدت سٹارٹ ہوئی تھی تو 4 بجے آگے خود بخود مسح ٹوٹ گیا, لیکن وضو نہیں ٹوٹا. موزے اتار کر پاؤں دھو لے, اس کے بعد موزے پہن لے. موزے پہن لیے نا, اب یہ نہیں ہے کہ اب سے پھر مدت سٹارٹ ہو گئی. وہی مسئلہ, جب وضو ٹوٹے گا نا تب سے مدت سٹارٹ ہوگی. اب اس نے پاؤں دھو کے موزے پہن لیے 4 بجے, لیکن وضو جا کے اس کا ٹوٹتا ہے عشاء کے وقت, تو اب عشاء سے مدت سٹارٹ ہو گئی, اگلے دن عشاء تک. ٹھیک ہے, تو وضو کا برقرار ہے. ہاں اگر وضو بھی نہ ہو تو پھر موزے تو ویسے اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے, وضو بھی کرنا پڑے گا. اچھا جی, اب نئے موزے جب پہن لیں تو اس کے بعد پھر وضو ٹوٹنے سے مدت سٹارٹ ہوگی. مسئلہ نمبر 16, موزے پر مسح کرنے کے بعد کہیں پانی میں پیر پڑ گیا اور موزہ ڈھیلا تھا, اس لیے موزے کے اندر پانی چلا گیا اور سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا تو بھی مسح جاتا رہا. دوسرا موزہ بھی اتار دیوے اور دونوں پیر اچھی طرح سے دھووے. یہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا, سارا پاؤں یا آدھا پاؤں یا اس سے زائد اگر گیلا ہو جائے, اندر پانی پہنچ جائے کسی بھی طریقے سے, تو اب مسح ٹوٹ جائے گا. اب اگرچہ ایک موزے میں پانی گیا ہے, لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا جب ایک کا مسح ٹوٹ جاتا ہے ایک موزے کا تو دوسرے کا مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب دونوں کا مسح ٹوٹ جائے گا. اب وضو تو ہے, بس وہ اتار کے موزے اتار کے پاؤں دھو لے. مسئلہ نمبر 17,
جو موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ چلنے میں پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں، اور اگر اس سے کم کھلتا ہو تو مسح درست ہے۔ دیکھیے گا جو بھی موزہ پھٹا ہوا ہو نا، اتنا پھٹا ہو کہ جو 3 انگلیاں نا، یہ والے، یہ 3 چھوٹے انگلیاں، یہ جو اتنا حصہ نا اتنا پھٹا ہوا ہو تو اس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس طرح پھٹا ہوا ہو، کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، پھر تو پھٹن نظر نہیں آتی، البتہ اگر چلتا ہے تو وہ پھٹا ہوا نظر آتا ہے، تو بھی مسح درست نہیں ہے، مسح نہیں ہو سکتا اس پر۔ مسئلہ نمبر 18، اگر موزے کی زنجیر کھل گئی لیکن اس میں سے پاؤں نہیں دکھلائی دیتا تو مسح درست ہے، اور اگر ایسا ہو کہ چلتے وقت تو 3 انگلیوں کے برابر پاؤں دکھلائی دیتا ہے اور یوں نہیں دکھلائی دیتا تو مسح درست نہیں۔ ٹھیک، یہ ابھی بات جو ہے نا وہ ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 19، اگر ایک موزے میں 2 انگلیوں کے برابر پاؤں کھل جاتا ہے اور دوسری موزہ میں 1 انگلی کے برابر پاؤں کھلتا ہے تو کچھ حرج نہیں، مسح جائز ہے۔ اور اگر ایک ہی موزہ کئی جگہ سے پھٹا ہے اور سب ملا کر 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو مسح جائز نہیں، اور اگر ادھر اتنا کم ہو کہ سب ملا کر بھی پوری 3 انگلیوں کے برابر نہیں ہوتا تو مسح درست ہے۔ دیکھیے گا ابھی جو ہے فرمایا کہ 3 انگلیوں کے برابر اگر موزہ پھٹا ہوا ہو تو اس پر مسح درست نہیں ہے۔ یہ ایک موزے کے بارے میں، ایک موزہ اتنا پھٹا ہوا ہو، اگر 2 موزے الگ الگ ہو اور 3 انگلی کے برابر پھٹے ہوئے ہوں، ایک موزہ 3 انگلی کے برابر نہ پھٹا ہوا ہو، تو اس صورت میں دونوں موزوں پر مسح کرنا درست ہے۔ ہر موزے کا الگ الگ اعتبار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ سے 3 چھوٹی انگلی کے برابر پھٹا ہوا ہو یا مختلف جگہوں سے پھٹا ہوا ہو لیکن ان کو ملا کر 3 انگلی کے برابر بن جاتا ہو، تب بھی اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اچھا، کسی نے موزہ پر مسح کرنا شروع کیا اور ابھی 1 دن گزرنے نہ پایا تھا کہ مسافر ہو گئی، تو 3 دن رات تک مسح کرتے رہیں، اور اگر سفر سے پہلے ہی 1 دن رات گزر جائے تو مدت ختم ہو چکی، پاؤں دھو کر پھر سے موزہ پہن۔ یہ مسئلہ ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ کوئی مقیم تھا، اس کی جب سے مدت شروع ہو گئی، اب اگلے دن وہ مدت آئی نہیں تھی کہ اس سے پہلے کیا ہو گیا، مسافر ہو، تو اب 3 دن رات اس کی جو ہے نا مدت ہو گئی۔ تو اسی طرح اگر سفر پہلے ختم ہو جائے تو ابھی یہ مسئلہ ہم نے عرض کیا۔ مسئلہ نمبر 21، اور اگر مسافرت میں مسح کرتی تھی، چونکہ خواتین کے بارے کتاب ہے، پھر گھر پہنچ گئی تو 1 دن رات پورا ہو چکا ہے، تب موزہ اتار دیوے، اس پر مسح درست نہیں۔ اگر اب 1 دن رات بھی نہیں ہوا تو 1 دن رات پورا کر لے، اس سے زیادہ تک مسح درست نہیں۔ یہ مسئلہ پڑھ چکے۔ مسئلہ نمبر 22، اگر جراب کے اوپر موزے پہنے ہیں تب بھی موزوں پر مسح درست ہے، یعنی جرابوں کے اوپر موزے پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں،
مسح درست ہے اس پر۔ مسئلہ نمبر 23، جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر ان پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو یا سارے موزہ پر چمڑا نہ چڑھائے بلکہ مردانہ جوتا کی شکل میں پر چمڑا لگا دیا گیا ہو، یا بہت سنگین اور سخت ہو کہ بغیر کسی چیز کے باندھے ہوئے آپ ہی ٹہرے رہتے ہوں اور ان کو پہن کر 3-4 میل راستہ بھی چل سکتی ہو، تو ان سب صورتوں میں جراب پر بھی مسح درست ہے۔ یہ جو عام جرابیں ہیں نا، باریک جرابیں، ان پر تو مسح کرنا درست نہیں ہے، ان پر مسح نہیں ہو سکتا۔ ہاں آج کل وضو ساکس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان میں علیہ السلام تو ان میں شرائط پائی جاتی ہے جو ہے نا، ان پر مسح کر سکتے، یعنی وہ موٹی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ خود بخود اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ایسے کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی رہتی ہے، اور دوسرا اس پر تقریباً 1 میل تک بندہ جو ہے نا وہ چل سکتا ہے پیدل، مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سخت پانی بھی اس کے اندر نہیں جاتا، کچھ جو شرائط ہے تو ایسا 1 میل نہیں بلکہ 3-4 میل تک جائے، 3-4 میل تک بندہ اس کے ساتھ جا سکتا ہو، تو اگر ایسے جرابیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسے جرابیں باریک جرابیں ہیں تو ان پر مسح نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 24، برقع اور دستانوں پر مسح درست نہیں۔ برقعے کے اوپر کوئی مسح کر لے تو مسح نہیں ہو سکتا، کوئی پگڑی کے اوپر مسح کر لے تو مسح نہیں ہوگا، کوئی اور چادر اس کے اوپر مسح کر لے، سر پر مسح کر لے، نہیں ہوگا۔ اس طرح دستانوں پر بھی مسح نہیں ہوگا، ٹھیک، دستانے اگرچہ چمڑے کے ہوں لیکن جو دستانوں پر مسح نہیں، مسح صرف ہوتا ہے موزوں پر۔ اصل تو قرآن پاک میں غسل کا حکم ہے، غسل کا، دھونے کا، کہ تم اپنے پاؤں کو دھو، وَأَرْجُلَكُم مِّنَ الْكَعْبَيْنِ، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے اور یہ تواتر تک حد پہنچ چکی ہے، متواتر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، اس لیے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ موزوں پر مسائل تھے ہمارے، یہ جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، اب ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے موزہ پہنا ہوا ہے، اوپر میں جراب ڈال دیے، اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کے اوپر نہیں، ہاں موزے اوپر ہو، جرابیں نیچے ہو، ایسے ہو، جرابیں نیچے ہو اور موزہ اوپر آ جائے پھر مسح ہو جائے گا۔ ہاں جی، ہاں جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا، يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کی کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ کیا ڈر ہے جو ہو جائے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور لفظ اللہ پکارا جائے گا تو اس نیت سے، اس تصور سے اللہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اور کوئی اسے بچانے والا نہ ہو سوائے اللہ کے، اور اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کو کیسے پکارے گا؟ صرف اللہ بچانے والا ہے۔ کوئی آگ میں جل رہا ہے، کوئی نہیں ہے اس کو بچانے والا، اور اس وقت اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کو کیسے پکارے گا؟ اس تصور سے ذرا پکاریے گا۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الفوز فی القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء ومرافقة الانبیاء والنصر علی الاعداء انک سمیع الدعاء۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمن الدنیا ورحیمہ انت ترحمنا فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سوا۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام میں جو سنا گیا پڑھا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام مجاہدین کے مدد و نصرت فرما۔ فلسطین میں ہمارے مظلوم بھائی اور بہنوں کے مدد و نصرت فرما۔ ان کو فتح، غلبہ، کامیابی، کمالی نصیب فرما۔ ان کی قوت کو جمع فرما۔ ان کے حملے کو کامیاب فرما۔ ان کے مد مقابل جو یہودی ہے اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ ان کو تباہ و برباد فرما۔ ان کو ذلیل و خوار فرما۔ بیت المسجد اور مقدس اقصی ان کے قبضے سے آزاد فرما۔ ان کے آپس میں اتفاق اتحاد کو ختم فرما۔ ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما۔ ان کے درمیان افتراق انتشار پیدا فرما۔ پوری امت مسلمہ کو فلسطین میں مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔